بی بی ہی کا مصائب چند جملے اور پڑھ دیا جائے، پھر جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ بی بی کے مصائب کا ذکر کرے گا۔ پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں 40 دن بستر علالت پر رہی ہیں۔ جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بڑی اذیت تھی بی بی کو، درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھیں، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھیں۔ سلمہ کہتی ہیں مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی، مولا کو اطلاع تو دے دوں۔ ادھر سے امیر المومنین آ رہے تھے۔ اچھا آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے نا کہ کیا گھبراہٹ، دل کی کیفیت کیا ہے۔ مولا نے خود ہی پوچھا کیا بات ہے سلمہ، اتنا پریشان کیوں ہو؟ مولا حالت ٹھیک نہیں ہے، لگتا نہیں ہے کہ اب آپ زندہ پائیے گا۔ علامہ یہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں مولا تیز قدموں سے گھر میں آئے، خدا بحق علی و فاطمہ، وہی محبت جو علی و فاطمہ میں تھی ہمارے گھروں میں پیدا کر دے خدا۔ آئے بی بی کے سرانے بیٹھ گئے۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں کہ تکیے سے سر اٹھایا، وَوَضَعَهَا عَلَى حِجْرِهِ، مولا نے بی بی کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وصیت ہوئی، مولا چلے گئے، اسما میرا بستر لگا دو، میرے بچے آ جائیں تو ان کو پہلے کھانا کھلا لینا، پھر مرنے کی اطلاع دینا۔ بی بی کی شہادت ہو گئی۔ یہاں تک بات صبح کی مجلس پہنچی کہ امام حسن و حسین ماں کے جنازے پر آئے۔ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو امام حسین نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کا جواب دو ورنہ حسین کی روح نہیں بچے گی جسم میں۔ اسما نے سہارا دیا، دلاسا دیا، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، بابا کو اطلاع دے دو۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی، مولا کائنات آئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو امیر المومنین نے بچوں کو پکارا ہلموا تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیها وضمہما الى صدرها ملیہ، بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بی بی نے ایک چیخ ماری، بچوں کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ امیر المومنین قسم کھا کے فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس وقت بچے ماں کے سینے سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے آواز ہے علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا۔ دو تین منظر جلدی جلدی سناتا ہوں اور ختم دعا۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے والد مرحوم کا جب انتقال ہوا 2002 15-16 سال ہو گیا، تو جو دوست یار تھے بیچارے انہوں نے قبر کھدوائی، کفن لیا ہے، سیم ہو گیا بھائی، سیم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کو فون کرتے رہے، اس زمانے میں لینڈ لائن تھا، اے بھیا آ جاؤ یار کتنا خرچ ہوا۔ ایک ہفتے کے بعد زبردستی بلایا، تب حساب کتاب ہوا کتنا خرچ ہوا۔ کسی کے باپ مرتا ہے، کسی کی ماں مرتی ہے، اولاد سے کام نہیں لیا جاتا، محلے والے کرتے ہیں، عزیز کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، دوست یار کرتے ہیں۔
وہ بچے جائے کہ جس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اس رات کی تاریکی میں میرا مولا کیا کرے۔ تاریخ کہتی ہے، سلمان فارسی کا بیان ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں تھا، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا، دیکھا فاطمہ کے دونوں یتیم میرے دروازے پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیر تو ہے شہزادو، یہ اتنی رات تو کہاں تم؟ سلمان اماں کو قتل کر دیا گیا، سلمان اماں کو شہید کر دیا گیا۔ اے سلمان چلو، بابا نے بلایا ہے، اماں کے دفن میں شرکت کر لو۔ پھر 1 منٹ رک جائیے، ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے۔ فطرت آدمی کی جانتے ہیں کیا ہے؟ جس وقت انتقال ہوتا ہے نا، اس وقت آدمی بلک کے روتا ہے، تڑپ کے روتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کام دھام ہے، قبر کھودنا ہے، اطلاع دینا ہے، تھک بھی جاتا ہے آدمی، روتے روتے کچھ دیر کے بعد چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن لاکھ تھک کے چپ ہو گیا ہو، جب کوئی اپنا چاہنے والا دکھ جاتا ہے تو آدمی کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ روایت کہتی آدھی رات کو جو سلمان کو مولا نے آتے دیکھا، تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگایا، سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ، یا اللہ، ان آوازوں پر رحمت اللہ۔ دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا مولا نے۔ بتاؤں آپ کو اس وقت علی کو کیا یاد آ رہا آدھی رات کو؟ کہنے لگے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مولا کیوں؟ کہ سلمان تمہیں فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ فاطمہ کی رخصتی یاد ہے؟ رسول اللہ کے گھر سے پیغمبر کی طرف سے زہرا کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے سلمان، اسی لیے تم کو بلایا، چلو فاطمہ کو آخری جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ جنازہ تیار ہو گیا، اب جنازہ اٹھنے کی باری ہے۔ پھر آپ کو فطرت یاد دلاؤں، لڑکا رہتا ہے لندن میں، اس کو اب وہ آج انتقال تو ہو گیا مگر وہ کہیں پرسوں صبح پہنچ پائے گا۔ برف میں رکھ دیتے ہیں لوگ کہ ایک لڑکا ہے بیچارہ آ جائے، تو آدمی 36 گھنٹہ ڈائریکٹ لگاتار تھوڑی روئے گا، تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ تاخیر چاہے جتنی ہو جائے دفن میں، لیکن جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اس وقت کوئی اولاد کو چیخنے سے روک سکتا ہے؟ آپ بتائیے، فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، ہاں امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ عقل سے بتائیے آپ۔ امام حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ لیکن مجبوری کیا ہے؟ اماں کی وصیت ہے۔ یہ لوگ شریک نہ ہوں، روتے ہیں آواز جائے گی، شریک ہو جائیں گے۔ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ اب سناؤں آپ کو داستان، کہتے ہیں آگے آگے بی بی کا جنازہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے۔ جزاکم ربکم، ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا۔ تدفین میں تو شرکت کی ہے آپ لوگوں نے سب نے نا، قبرستان تو گئے ہیں نا۔ ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے کم از کم کتنے محرم چاہیے؟ 5 کم سے کم۔ ایک سرانے ہوگا، ایک پائتی ہوگا، کمر میں کپڑا لگا، 3 تو یہ اوپر ہو گئے نا، کم از کم 2 لوگ نیچے چاہیے نا۔ اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرا؟ یا علی
اس میں اچھے خاصے سید لوگ ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، سناؤں؟ کہ آدھی رات کو علی نے پھر کیا کیا؟ کہ کچھ نہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ علی نے بی بی کے جنازے کو بچوں کی طرح اکیلے ہاتھ میں لے لیا۔ قبر کے پاس آئے، لگتا پیغمبر علی کی مشکل کو سمجھ رہے تھے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، علی میری ضمانت میرے حوالے کر دو، بس آخری بات اور ختم دعا۔ میں نے ابھی کہا حالات کہتے ہیں چیخنا چاہیے، غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ جب حسن و حسین نہیں رو سکتے تو علی چیخ کے روئیں گے، اور مولا چیخیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا، ہے نا؟ لیکن جب فاطمہ کو دفن کر چکے ہیں تو اب تو پابندی ختم ہو گئی نا۔ بس آخری بات سن لیجیے میرے بھائی، روایت کہتی جب مولا دفن کر چکے قبر فاطمہ پر بیٹھ گئے، رخ کیا قبر رسول کا، فرمایا یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر میری طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے، ابھی یہ بتائیں گی کہ آپ کے بعد کیا ہوا؟ پھر روتے روتے کہتے قلّا یا رسول اللہ عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ آپ کی چہیتی کی جدائی اب علی سے برداشت